بچہ جب سب سے پہلے بولنے پہ آئے تو لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ۔ لوگ لوریاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور اس میں کوئی گانے پڑھتے ہیں، کوئی واہیات پڑھتے ہیں بچے کو سلانے کے لیے، تو لوری دے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہو اور آخری بول اس کا لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب بولنے پر آئے اس کو کلمہ سکھائے لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے کے سامنے اگرچہ وہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سنتا ہے اور اس کے دماغ میں سب کچھ بیٹھتا ہے۔ اگر ماں باپ غلط زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں اس بچے کے سامنے، گالیاں دیں، تو بچہ وہی گالیاں اس کے ذہن میں پڑیں گی۔ آج ایک بڑی وبا ہے، چھوٹے بچے کو خاموش کرانے کے لیے موبائل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اور موبائل میں سب کچھ آتا ہے، تصویریں آتی ہیں، بے حیا مناظر آتے ہیں، گانے آتے ہیں، میوزک آتی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ کہ بچپن ہی سے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، والدین بگاڑ رہے ہیں، خوشی سے بگاڑ رہے ہیں اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چرواہا آیا، عرض کیا امیر المومنین میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا حکم نہیں مانتا اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کو بلایا اور اس سے فرمایا تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے کہ میرا نافرمان ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو اس بیٹے نے عرض کیا امیر المومنین یہ تو میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کا حق مجھ پر ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا حق ماں باپ پر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا ہاں بچے کا حق ہے، جو حقوق بتا دیے، اچھا نام رکھنا، تحنیک کرنا، لا الہ الا اللہ سکھانا۔ اس نوجوان نے کہا چرواہے کے بیٹے نے کہ میرے ماں باپ نے کوئی حق میرا ادا نہیں کیا، میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا جعل۔ جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو دن بھر گوبر میں پھرتا ہے اور گوبر کے گولے بناتا ہے، جعل عربی میں اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ جب ایسا گندا نام رکھا تو اس کے اخلاق تو گندے ہوں گے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ابتدا ہی سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے میں نے دیکھا، گالیاں سنی ان سے، وہی گالیاں مجھے یاد ہیں، ذہن میں پڑ گئی، کلمہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ تو شکایت نہ کر اپنے بیٹے کی، تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ 5 حقوق ہو گئے، اور ایک حق چھٹا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب اس سے بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، ابھی پیدا ہوا دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو جو بات سنائی جائے اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ اگر اس کو گانے سنائیں گے، گالیاں سنائیں گے، خرافات سنائیں گے، وہی اس کے دماغ میں بیٹھے گا۔